السلام علیکم عزیز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، ہماری شروع سے ہی کوشش رہی ہے کہ آپ کے لیے اچھی ویڈیو لائیں اور ہم اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے باوجود آپ دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئے گی، کیونکہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع خاص حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب حضرات سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ عزیز دوستو، عظیم صوفی بزرگ اور شاعر شیخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر 12ویں صدی کے بے حد مشہور مسلمان مبلغ اور صوفی بزرگ ہیں۔ آپ کو قرون وسطیٰ کے سب سے ممتاز اور قابل احترام صوفیہ میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ آپ کا نام مسعود جبکہ لقب فرید الدین تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 1173 عیسوی بمطابق 599 ہجری میں ملتان کے ایک قصبے میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام کرسم خاتون اور والد محترم قاضی جلال الدین ہیں، جبکہ آپ کے دو بھائی عزیز الدین اور نجیب الدین تھے۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے آپ کے آباء و اجداد کابل کے فرخ شاہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں آپ کے والد سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے، جو شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان کے قصبے میں آباد ہوئے تھے، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملتا ہے۔ عزیز دوستو، آپ بغیر کسی شک و شبہ کے پنجابی ادب کے پہلے اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار برِ صغیر کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے اسلام کی شمع روشن کی اور صرف ایک اللہ کی دنیا کو پہچان کروائی۔ دوستو، آپ کے نام کے ساتھ گنج شکر کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ انہوں نے جب پہلی بار آپ کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو دوسرے بڑے اور مزید انعام دیے جاتے ہیں۔ پھر جب حضرت بابا فرید الدین نماز پڑھتے تو آپ کی والدہ چپکے سے آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی اور آپ وہ شکر کی پڑیاں انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کرسم خاتون شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں، تو اگلے دن اضطراب سے پوچھا کہ اے فرید الدین مسعود، کیا آپ کو کل شکر کی پڑیاں مل گئی تھیں؟ تو بابا فرید الدین نے ہاں میں جواب دیا۔ تو کرسم خاتون نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی، اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا گیا۔ تب انہوں نے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے فرید الدین، آپ تو واقعی گنج شکر ہیں۔ دوستو، اگر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی تعلیم کی بات کی جائے تو آپ ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے، جہاں آپ کی ملاقات جناب بختیار کاکی اوشی سے ہوئی اور وہ ان کی ارادت میں چلے گئے۔ پھر اپنے مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اور سماجی تعلیم کے لیے قندھار اور دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی پہنچ گئے۔ محترم دوستو، مرشد کی وفات کے بعد حضرت بابا فرید الدین کو چشتیہ سنگت کا سربراہ بنا دیا گیا۔ آپ حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے بعد اس کے تیسرے سربراہ تھے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد تھے۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ایک عظیم صوفی بزرگ تھے، جنہوں نے جاگیر ہونے کے باوجود پاک پتن، جس کا اس وقت اجودھن نام تھا، میں قبرستان میں اگنے والی جھاڑی کری سے ڈیلے حاصل کر کے پانی میں ابال کر کھاتے، لیکن کبھی کسی سے مستعار شے لے کر نہ کھائی،
آپ نے دیگر علماء کرام، صوفیاء کرام، مشائخ اور درویشوں کی طرح محبت، بھائی چارے، امن و امان اور باہمی میل جول کا درس دیا، جس سے متاثر ہو کر کافی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے خلفاء میں حضرت مولانا بدر الدین اسحاق، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت علی احمد کلیر صابری شامل ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ کو دلی کی شان و شوکت ہرگز پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے آپ ہانسی اور پھر اجودن میں ڈیرہ نشین ہوئے، لیکن کچھ روایات کے مطابق دلی اور اس کے گرد و نواح کی چشتیہ اشرافیہ ملتان کے ایک گاؤں کے نوجوان کو سربراہ ماننے کو تیار نہ تھی اور ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے آپ اجودن یعنی پاک پتن تشریف لے آئے۔ شاید دونوں باتیں ہی درست تھیں کہ آپ کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی تھیں اور آپ کو اپنے دیس کی عوامی زندگی بھی پسند تھی۔ اپنے ایک شعر میں حضرت فرید گنج شکر فرماتے ہیں، فریدہ برے دا بھلا کر غصہ من نہ ہونڈا، دے ہی روگ نہ لگیے پلے سب کچھ پا، یعنی فریدہ برے کا بھلا کر تاکہ تمہارا دل غصے کے تصرف میں نہ چلا جائے، غصے کی نظر نہ ہو جائے۔ اگر تم جسم کو روگ نہیں لگانا چاہتے ہو تو سب غصے والی چیزیں سمیٹ لو۔ عزیز دوستو، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پنجابی شاعری کے پہلے شاعر ہیں، لیکن آپ کی شاعری پر غور کیا جائے تو اس میں فارسی، عربی، سنسکرت کے الفاظ ملتے ہیں۔ پاک پتن اس زمانے میں تجارتی شاہراہ پر ایک اہم مقام تھا، دریائے ستلج کو یہیں سے پار کیا جاتا تھا۔ یہ بات حادثاتی نہیں کہ پنجابی کے دوسرے بڑے دانشوروں نے تجارتی مقامات پر زندگی گزاری، جہاں انہیں دنیا کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھیں۔ بہت سی تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے عالم دور دراز سے گرامر اور زبان دانی کے مسائل حل کرانے کے لیے حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس پاک پتن آتے تھے۔ دوستو، آپ کی شادی کے بارے میں حامد بن فضل جمالی کا کہنا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے پاک پتن ہی میں شادی کی، حالانکہ بعض تاریخ حوالوں کے مطابق آپ دلی میں بادشاہ ناصر الدین محمود کے دربار میں چلے گئے، جہاں بادشاہ نے اپنی بیٹی ہزار بارہ کی شادی آپ سے کر دی، لیکن بعد میں رونما ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عوامی رنگ میں رہتے ہوئے اپنے طبقے میں شادی کی تھی۔ دوستو، پاک پتن کی عوامی زندگی بھی آسان نہ تھی، کیونکہ وہاں بھی مذہب کا ٹھیکیدار قاضی موجود تھا جو ہر طرح سے ان کو تکالیف پہنچانے میں تیار رہتا تھا۔ اس کے اکسانے پر لوگ آپ کی اولاد کو تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کچھ زیادہ توجہ نہ دیتے تھے۔ قاضی کو اس پر بھی چین نہ آیا اور اس نے ملتان کے علماء کو اطلاع دی اور سوال کیا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک شخص جو اہل علم ہے خود کو درویش کہلوائے، ہمیشہ مسجد میں رہے اور وہاں گانا سنے اور رقص کرے۔ جب علماء نے بھی کچھ نہ کیا تو قاضی نے کسی کو دے دلا کر تیار کیا کہ وہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دوران عبادت ختم کر دے، لیکن اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ دوستو، ان مشکلات کے باوجود حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے زندگی کو ذاتیات سے بالاتر ہو کر عوام کے دکھوں کے حوالے سے دیکھا۔ آپ کی عوام کے ساتھ ذاتی اور نظریاتی دونوں ہی اعتبار سے محبت اور پیار تھا۔ آپ کہتے ہیں، فریدہ خالق خلق میں خلق وسے رب مانے، مندہ کس نو آکیے جہاں تس بن کوئی نانے، یعنی فریدہ خدا خلق میں اور مخلوق خدا میں جاگزین ہے، کسی کو برا کہیں جب تمہارے بغیر کوئی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، سن 1265 عیسوی بمطابق 5 محرم الحرام 666 ہجری 92 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا جو آپ کے مرید تھے۔ جس رات آپ کا وصال ہوا اس دن آپ سخت بے چین تھے، مگر تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کیں اور تمام وظائف بھی پورے کیے۔ پھر عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟
मौलाना बदरुद्दीन इसाक ने जवाब दिया, हुजूर इशा की नमाज वितर के साथ अदा कर चुके हैं। इसके बाद आप फिर बेहोश हो गए। जब होश आया तो फरमाया, मैं दूसरी मर्तबा नमाज अदा करूंगा, खुदा जाने फिर ये मौका मिले ना मिले। दोस्तों, मौलाना बदरुद्दीन कहते हैं, उस रात आपने 3 मर्तबा नमाज इशा अदा की। फिर आपने वुजू के लिए पानी मंगवाया, वुजू किया, 2 गाना अदा फरमाए, फिर सजदे में चले गए और सजदे में ही आहिस्ता आवाज से या हय्यु या कय्यूम पढ़ते हुए आप वासिले हक़ुल हबीब हो गए। दोस्तों, आपका दीन से मोहब्बत का ये आलम था कि आखिरी रात में भी नमाज को ना छोड़ा और 3 बार नमाज इशा अदा की। दोस्तों, आए सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने इन नेक बंदों के सदके हमें भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से दूर रखे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। तो दोस्तों, नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ लेते हैं आप सब से इजाज़त। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।